نبی موسیٰ کی ماں کو اللہ نے وصیت کی، وہی کی کہ تم اپنے بچے کو 2 دن 3 دن کا بچہ ہے، اس کو ایک باکس میں رکھ کے تم دریا کے حوالے کر دو، ریور نائل کے حوالے کر دو، ہم بچا لیں گے۔ بچائیں گے، پلیز غور سے سنو، بچائیں گے اور بہت جلدی تم سے ملائیں گے، بہت جلدی تم اپنے بچے سے مل لو گے۔ ماں ہے نا، ماں کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے، لیکن کیا یقین تھا اس ماں کو، اس بیوی کو۔ ابھی نبی موسیٰ نے اعلان نہیں کیا رسالت کا، نہیں کیا، لیکن یقین کتنا ہے، وہ یقین کا نتیجہ دیکھو۔ باکس بن گیا، ریور نائل میں انہوں نے ڈالا اور ریور نائل کے حوالے کیا۔ ریور نائل کے لاسٹ میں ساحل کے اوپر فرعون نے ایک پیلس بنایا تھا، اس کی بیٹی بیمار تھی، نفیسہ بہت بیمار تھی۔ میں نے کل بتایا کہ اس وقت کے جو نجومی لوگ تھے ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اگر پانی سے کوئی جاندار چیز نکلے گی، جاندار سمجھتے ہیں کیا، کوئی جانور یا کوئی انسان ملے گا، اس کا جو لباب دہن ہے وہ لگاؤ، یہ صحیح ہو جائے گی۔ تو فرعون نے باقاعدہ ایک پیلس بنایا تھا، اس میں وہ رہتا نہیں تھا۔ جناب آسیہ جو وائف آف فرعون ہے، جو مومنہ عورت ہے، اتنی مومنہ کہ قرآن بول رہا کہ آسیہ مومنہ ہے، ظالم کے ساتھ رہ کے اپنے ایمان کو بچانے والی کا نام آسیہ ہے۔ آپ نے سن لیا، میں نے بول دیا، اب آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اب کہ میں کیا کروں، حالات ایسے ہو گئے۔ نو، آسیہ سے سیکھو، ظالم فرعون جیسے ظالم کے محل میں رہ کر اپنے ایمان کو بچایا۔ قرآن بول رہا، میں نہیں بول رہا، کہ یہ ایسی مومنہ تھی، یہ ایسی مومنہ تھی کہ ہوا کیا پھر، آسیہ اپنی بیٹی نفیسہ کے ساتھ اس پیلس میں رہتی تھی، انتظار میں کہ کوئی ملے، کوئی ایسی چیز آئے جس سے میری بیٹی ٹھیک ہو، اس لیے کہ ایک ہی بیٹی ہے فرعون کو۔ اور کیا کیا آسیہ نے، باہر پانی کے پاس، ساحل کے پاس، جب پیلس تھا اس کا، جب دیوار تھی پانی کے اندر پیلس کی، وہاں پہ 8-10 گارڈز کو رکھا تھا، میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں، 8-10 گارڈز کو رکھا تھا، اور کہا تھا کہ اگر تم لوگوں کو کوئی ایسی چیز ملے اس پانی سے پیلس کے پاس، فوراً لے کے میرے پاس آنا، کیوں، وہ میری بیٹی کا شافی بنے گا۔ کتنا یقین ہے۔ اب سنو، ادھر باکس میں موسیٰ نبی ہے، اتنا بڑا نبی ہے، بنی اسرائیل کا نبی ہے، اللہ نے پوری کتاب دی ہے، تورا جو آج ہے پوری کتاب ہے، شریعت ہے، اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں موسیٰ۔ یہ واحد نبی ہے کہ بیچ میں جبرائیل نہیں تھے، اسی لیے ان کا لقب ہے کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والا نبی موسیٰ۔ 3 دن کے، جسٹ 3 days، پلیز 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 غور سے سنو، وہ باکس میں موسیٰ ہے، باکس چلا وہاں سے آسیہ کے گھر سے جہاں آسیہ نے ڈراپ کیا تھا، اور وہ پانی میں ڈوبتا ہوا چلا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو وہاں تک پہنچایا، اس لیے کہ اللہ مسبب الاسباب ہے۔ اور ساحل کے کارنر سے موسیٰ کی بہن کلثوم چھوٹی ہیں، دوڑتی ہوئی گئی، دوڑ رہی تھی، باکس کے ساتھ چل رہی تھی۔ باکس تیزی کے ساتھ ایسا ڈوبتا ہوا چلتا ہوا پانی میں سیدھا جا کے فرعون کے پیلس سے ٹکرایا۔ جیسے ٹچ ہوا، پھر باہر آیا، پھر ٹچ ہوا، تو یہ جو گارڈز بیٹھے ہوئے تھے یہ لوگ دوڑ کے جا کے باکس کو اٹھا لیا۔ موسیٰ اندر ہے، ان کو نہیں معلوم کہ اندر کیا ہے۔ فرعون کا انسٹرکشنز تھے کہ جو ملے اندر لے کے جانا۔ آسیہ نفیسہ کے ساتھ، نفیسہ چھوٹی بچی ہے، نفیسہ کے ساتھ پیلس میں بیٹھی ہوئی ہے، گارڈز بڑا باکس لے کر آئے۔ آسیہ نے پوچھا یہ کیا ہے، تو کہا آپ نے کہا تھا کہ جو کوئی پانی میں کوئی چیز ایسے ملے تو لانا۔ یہ باکس آ کے ٹکرایا، پتہ نہیں کہاں سے آیا، اور ہم لا کے آپ کو دے رہے، کھول کے دیکھ لیں۔ اب جسٹ لک ایٹ می، آسیہ نے باکس کا تالا کھولا، لاک کھولا، جیسے ہی لاک کھولا اس کا لیڈ ہٹا، ایک حسین و خوبصورت بچہ، نبی خدا۔ یاد رکھو، نبی ہمیشہ حسین ہوتا، ہر نبی حسین ہوتا، لیکن ایسا حسین نہیں جیسا علی تھے، اللہ ہے، ایسے نہیں۔ حسن یوسف صدقہ ہے علی اکبر کے حسن کا، سمجھ رہا؟ تو کھولا باکس، میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، باکس جیسے ہی کھولا۔ یہ میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا، قرآن کے واقعات سنا رہا۔ حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے، تاریخ اسلام میں نجم الحسن قراروی نے بھی لکھا، تمام لوگوں نے لکھا۔ اس نے لڈ کھولا، نبی موسیٰ چند دنوں کے، فیو ڈیز اولڈ بوائے، آسیہ کو دیکھ کے مسکرائے، اسمائل دی۔ آسیہ واز سو ایکسائٹڈ، فوراً بچے کو موسیٰ کو گود میں لے گیا، گود میں لے کے ماتھے کو چوما، کتنا حسین بچہ ہے۔ اس کے بعد موسیٰ کا لباب دہن نکال کے نفیسہ کے اوپر لگایا، لگانا تھا، جو بیماری تھی وہ 1 سیکنڈ میں چلی گئی۔ دوستو، فرعون کو یقین نہیں آیا، آسیہ کو یقین نہیں آیا، ساری بیماری 1 لمحے میں چلے گئی۔ کم درجے کا نبی موسیٰ، اس کا لباب دہن ہر بیماری کے لیے شفا بن سکتا۔ میں کیا بول رہا ہے؟ اور جو سردار انبیاء ہو یا ان کی اولاد ہو، محمد اور آل محمد، وہ کیسے شافی ہوں گے؟ تو لگایا، بیٹی ٹھیک ہو گئی، خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ خدا کی بیٹی کو شفا ہوئی۔ اللہ، ارے بڑے آسانی سے سنا یار، ریڈی میڈ خدا کے بیٹے کو شفا ہوئی، کسی اور خدا نے دی جو اصل ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک۔ فرعون کو نیوز گئی کہ تیری بیٹی کو شفا ہوئی، اس لیے کہ دریا میں ایک بچہ ملا۔ یہی فرعون نے موسیٰ، چند دن پہلے موسیٰ کی ولادت ہوئی ہے، 1 ویک بھی نہیں ہوا، اس
اس نے 70,000 بچوں کو قتل کیا ہے. موسیٰ کے قادر کہ موسیٰ دنیا میں نہ آئے, لیکن ایک ہفتے کے اندر اللہ نے بتایا وہ تیری طاقت ہے, یہ میری طاقت ہے. اللہ کی طاقت دیکھو کیا ہے. جب پہنچا فرعون کو نیوز گئی کہ تیری بیٹی صحیح ہو گئی, اس لیے ایک بچہ ملا ہے. آسیہ نے میسج کھلوایا, اس زمانے میں واٹس ایپ نہیں تھا, میسج جو گیا وہ کنیز اور غلام کے ذریعے گیا. تو لٹرلی روایت کا جملہ حیات القلوب سے پڑھا. فرعون کو معلوم ہوا کہ بچہ ملا, اس لیے کہ وہ زمانے میں وہ بچوں سے بڑا ڈرتا تھا. خدا ہے لیکن ڈر تھا. کس چیز کا ڈر تھا؟ کہ میری حکومت چلے جائے گی. آپ سوچو, اگر اللہ پہ بھروسہ کرے تو حکومتوں کا خیال نہیں رہتا, ڈرتا نہیں کوئی. تو فرعون اپنے پیلس سے نکل کے یہ پیلس میں آنے لگا. آ رہا کیسا تھا؟ روایت کا جملہ میں نہیں بول رہا, جو کتاب میں وہ بول رہا. لٹرلی فرعون بھاگ رہا تھا. یو کین امیجن کہ دنیا کا خدا بھاگتا ہے. اللہ, پتہ نہیں کیا اسپیڈ سے بھاگ رہا تھا, وہ مجھے نہیں معلوم. دوڑنے لگا, دوڑ کیسے لگ رہا ہوگا. اور فرعون کے بارے میں ہے کہ اتنی اگلی چہرہ تھا اس کا, اتنا گندا چہرہ. لازم ہونا ہی چاہیے جو خدا کے سامنے پیرالل آ کے کھڑا ہو جائے, اس کا چہرہ پہ نور رہتا ہے. نور تو علی والوں کے چہرے پہ رہتا ہے, اس لیے کہ متقی رہتے ہیں. تقویٰ تمہارے چہرے کو صحیح کرے گا, یاد رکھو. علی امام المتقین ہے. میں سارے یوتھ کو بول رہا ہوں کہ نماز شب سے تقویٰ حاصل ہوتا, پائز بنتے. تقویٰ یعنی پائز بٹا, اور امام علی متقین کے امام. تو بہرحال فرعون دوڑتا ہوا آیا, سیدھا اپنے یہ پیلس میں انٹر ہوا. آسیہ کی گود میں موسیٰ ہے, فیو ڈیز کے موسیٰ ہے آسیہ کی گود میں. وہ دوڑتا ہوا آیا, اس نے موسیٰ کو دیکھا, غور سے دیکھا. دیکھنے کے بعد اپنے ہاتھوں, میری طرف دیکھا, اپنے ہاتھوں کا ایسا کیا. موسیٰ جانے سے رک رہے تھے, لیکن آسیہ نے فرعون کی گود میں دیا. جیسے ہی گود میں آیا, پہلا آئی کانٹیکٹ دونوں میں ہوا. کیا سن رہی ہے؟ فرعون نے موسیٰ کو دیکھا, موسیٰ نے فرعون کو دیکھا. پہلا ڈائریکٹ آئی کانٹیکٹ. یہ 8 5 6 دن, 1 ہفتہ 10 دن کا بچہ ہے, اب وہ بوڑھا ہے. ڈائریکٹ آئی کانٹیکٹ ہوا. جیسے ہی آئی کانٹیکٹ ہوا, فرعون نے غصے سے دیکھا. دیکھنے کے بعد فوراً آسیہ سے کہا, مجھے ڈر لگتا ہے اس بچے سے, کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں ہے ارے یار جس کی مجھے تلاش ہے. آئی کانٹیکٹ ہوا. اس کے بعد موسیٰ نے فرعون کے چہرے پہ ایسا کیا. تھوڑی سی داڑھی تھی, تھوڑے سے بال تھے اس کو. فرعون بھی داڑھی چھوڑتا تھا. مجھے جو بولنا تھا میں نے بول دیا. فرعون کے چہرے پہ بھی داڑھی تھی. فرعون کے چہرے کو ایسا کرا موسیٰ نے. موسیٰ نبی ہے, اولی العزم پیغمبر ہے. اس کے بعد ایک بھرپور چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ایک ایسا تماچا مارا منہ پہ. نبوت کا تماچا کھایا تو ہوش ٹھکانے آ گئے. معصومین میں ایک نبی موسیٰ نے مارا فرعون کو, ایک علی نے مارا ولادت کے بعد ابو لہب کو, ابو جہل کو مارا تھا. زبردست مارا تھا, ایسا مارا تھا ابو جہل کو کہ پوری زندگی بولتا تھا کہ علی نے مجھے تماچا مارا ہے. بہرحال تو جیسے ہی منہ پہ تماچا مارا, فرعون نے پلٹ کے آسیہ سے کہا, مجھے یہ وہی بچہ لگتا ہے کہ جس کا مجھے ڈر تھا. یہ وہی موسیٰ ہے. موسیٰ تو نہیں, میں بول رہا, یہ وہی ہے, وہی بچہ ہے جو میری حکومت کو ختم کرے گا, جو میری زندگی کو ختم کرے گا. آسیہ نے کہا, کیا بچے سے ڈر رہا, ایک تماچا کھا کے تجھے تیرا یہ حال ہو گیا. میں ایک بات روک کے بولوں, فرعون کافر ہے, اپنے آپ کو خدا بولتا ہے, لیکن اس کو بھی پتا ہے, چہرے کو دیکھ کے کہا یہ وہی نبی ہے. اللہ, ارے وہ ہائے وہ مسلمانوں کو جو 40 سال تک رسول کو دیکھتے رہے اور نبی نہیں مانے. فرعون ان مسلمانوں سے بہتر نہیں ہے جو 40 سال رسول کو دیکھا اور پھر مسلمان نہیں مانے. اس کے بعد امتحان ہوا, بس وہ امتحان میں نبی کا, موسیٰ کا امتحان لیا گیا. وہ امتحان ہوا بال کے ساتھ. اب میں ایک اور منزل تک لے جاتا, یقین کیا ہے, اس کے بعد میں یہ واقعے کو کمپلیٹ کرتا. ورنہ تو پوری تاریخ پڑھ دو نبی موسیٰ کی, ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. تو اب موسیٰ آسیہ کے گھر میں, آسیہ کے گھر فرعون کے پیلس میں. اتنی دیر ہو گئی, بھوک لگنے لگی موسیٰ کو. موسیٰ رونے لگے. بچہ جب بھوک لگتی ہے تو روتا ہے نا, بہت بے چین ہو کے رونے لگے. تو آسیہ نے اعلان کروایا, اس زمانے میں کچھ ایسی مدرس تھی, عورتیں تھیں کہ جو بچے کو فیڈ کرتی تھی, بچوں کو پیسے لے کے فیڈ کرتی تھی. پرانے زمانے میں یہ بہت کامن تھا. پیلس سے اعلان ہوا کہ ساری وہ عورتیں پیلس میں آئیں فرعون کے, یہاں ایک بچہ ہے اس کو فیڈ کرنا ہے. عورتوں کی لائن لگ گئی, جو فیڈ کرتی تھی اپنا دودھ پلاتی تھی. کیوں لگی لائن؟ باہر جاتے مثال کے طور پہ $100 ملتے, یہاں آتے تو $10,000 مل رہے. حرام کی دولت جہاں ہوتی وہ یہی ہوتا. تو لائن لگ گئی, ساری وہ عورتیں لائن لگا کے فرعون کے محل میں پیلس میں انٹر ہو گئی. موسیٰ آسیہ کی گود میں 8 دن یا 10 دن کے موسیٰ ہیں, 8 یا 10 ڈیز کے آغوش میں. اور آغوش میں رہنے سے
جو عورت آ رہی جناب آسیہ موسیٰ کو دے رہے, وہ عورت موسیٰ کو گود میں لے رہی. 8 دن کے موسیٰ, غور سے سنو, 8 دن کے موسیٰ اس عورت کی آغوش میں جاتے, وہ چاہتی ہے کہ فیڈ کرے. موسیٰ اس کے چہرے کو دیکھ کے وہ عورت کے اپنے منہ کو پھیر لیتے, دودھ نہیں پیتے. 15-20 عورتوں نے ٹرائی کیا, سب نے گود میں لیا, خرید کیا, میں کیا سے پڑھا, خرید کیا, لیکن موسیٰ چہرے کو دیکھ کے اور منہ پھیر کے رونے لگے. اب آسیہ پریشان کہ ان کو دودھ کا, اس زمانے میں پاؤڈر ملک تو نہیں تھا, اب کیا ہوگا, فیڈ کون کرے گا. وہاں پہ ان کی بہن کلثوم بھی تھی. کلثوم نے آسیہ سے کہا کہ کیا میں ایک ایسی عورت کو, بی بی کو, خاتون کو لے کر آؤں کہ جو پاک اور پاکیزہ ہے, جس کا دودھ یہ بچہ پیے گا. اس نے آسیہ نے کہا فوراً جاؤ اور جا کے اس بی بی کو لے کر آؤ. سیدھا کلثوم اپنے گھر آئی, اپنی ماں سے کہا کہ جو صندوق میں موسیٰ کو ڈالا تھا وہ اس وقت فرعون کے محل میں ہے اور وہ دودھ کسی کا نہیں پی رہے, آپ چلیے. اللہ نے کیا کہا تھا کہ میں بہت جلدی ملاؤں گا, یقین کرو گے تو یہ حشر ہوگا. آپ نے سن لیا آسانی سے. ٹرسٹ آن یور اللہ, ٹرسٹ آن یور اللہ. اگر اللہ پہ بھروسہ کرو گے, ہر امپاسبل کو پاسبل کیا اللہ نے. آسیہ آئی, کہاں آئی, سیدھا آسیہ کے محل میں مدر موسیٰ آ گئی. آئی موسیٰ کو, آسیہ کو نہیں معلوم یہ مدر ہے, کسی کو نہیں معلوم سوائے کلثوم کے. سیدھا موسیٰ کو ان کی آغوش میں گیا. موسیٰ نے اپنی ماں کو دیکھا, ماں نے دودھ پلانے کی کوشش کی, موسیٰ نے پینا شروع کیا. اللہ قرآن میں کہہ رہا کہ ہم نے اتنا دودھ عطا کر دیا تھا کہ موسیٰ کی سائڈ سے دودھ بہ رہا تھا. پیتی رہے موسیٰ, جب پیٹ بھر گیا تب منہ ہٹایا. اللہ نے کیا کہا تھا کہ تم موسیٰ کو باکس میں ڈال کے ریور نائل کے حوالے کرو, میں ملاؤں گا. میں اللہ ہم سے بھی یہی وعدہ کر رہا کہ میرے اوپر بھروسہ کرو, محمد اور آل محمد پہ ٹرسٹ کرو, اس کے بعد دیکھو ہیئر آفٹر تمہارا ٹرسٹ ہم نے ٹرسٹ کو بلڈ کرو. آپ نے ایک بات غور کی, یہاں پہ موسیٰ کتنے دن کے تھے, 8 دن کے, 10 دن کے. چھوٹا بچہ ہے, 10 دن کا. کافرہ عورتیں دودھ پلانے کے لیے آئیں. موسیٰ نے ان کو دیکھا اور منہ پھیر لیا. کیوں کہ میں کافرہ کا دودھ کیسے پیوں. اللہ نہیں سمجھے, ابھی تک نہیں سمجھے. کم درجے کا نبی ہے موسیٰ, اس کو معلوم ہے حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. افسوس ان مسلمانوں کے اوپر جو دائی حلیمہ کا دودھ اللہ کے رسول کو پلاتے ہیں. یقین نہیں کرنا, ہسٹری میں ہے کہ دائی حلیمہ کا دودھ رسول نے پیا تھا. ہماری تاریخ نہیں, ہماری ہسٹری میں نہیں, عام مسلمانوں کی ہسٹری میں, کہ دائی حلیمہ نے فیڈ کیا تھا ہمارے رسول کو, سردار انبیاء کو. موسیٰ کو نہیں معلوم, رسول کو معلوم ہے. اللہ کے رسول کو نہیں معلوم یہ حرام ہے. تو یاد رکھو, حلال محمدی شروع سے حلال ہے, حرام محمدی شروع سے حرام ہے. یہ کبھی ذہن میں بھی نہیں لانا کہ دائی حلیمہ نے رسول کو فیڈ کیا ہی نہیں. یہ دھوکہ ہے. اللہ کے رسول کے امیج کو کم کرنے کے لیے مسلمانوں نے لکھا. صلوات پڑھ لیں محمد. آپ نے غور کیا پورے واقعے میں کیا ملا کہ if you trust اللہ, اللہ تم کو عطا کرے گا. اب آپ انصاف سے بولو کہ ہمارے پاس کتنا اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے. آپ بات کرو, کسی سے بات کرو, بولتے نو آئی ٹرسٹ اللہ, وی ٹرسٹ اللہ. ارے بابا کتنا کر رہے ہیں ڈے ٹو ڈے لائف میں. تم خود چیک کرو کہ تم کتنا اللہ پہ بھروسہ کر کے کام کر رہے ہیں. کبھی گھبراؤ مت, کبھی کنفیوز مت ہو, کبھی پریشان مت ہو کسی چیز کے سے. کبھی نہیں ہونا پریشان کہ اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. میں آپ کو ایک تسبیح دیتا اللہ کی, آج کی 8ویں مجلس میں لے لو. یہ تسبیح امام علی علیہ السلام ہے. جیسا میری مظلوم بیوی کی تسبیح ہے جو تمہارے ٹرسٹ کو بلڈ کرتی ہے, جو نمازوں کو قبول کراتی ہے. آپ جو نماز کے بعد پڑھتے 34 ٹائمز اللہ اکبر, 33 الحمدللہ, 33 سبحان اللہ. یہ مظلوم بیوی کی تسبیح سب کو معلوم ہے پوری دنیا میں, جہاں جہاں شیعہ ہے ہر نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھو, ضرور پڑھو. یہ تسبیح تمہاری زندگیوں کو بدلتی ہے. یہ تسبیح نماز کو قبول کراتی ہے. اتنی امپورٹنٹ تسبیح, ہارڈلی 5 منٹ کی تسبیح ہے, 5 منٹ بھی نہیں, 2-3 منٹ کی تسبیح ہے, لیکن بڑے آرام سے پڑھنا. اللہ اکبر بول رہا ہے تو پورا ورڈ پورا بولنا, اللہ اکبر, الحمدللہ, سبحان اللہ. یہ اب جو میں تسبیح دے رہا ہوں یہ میرے مولا کی تسبیح. یہ تسبیح مظلوم بی بی زہرا اور تسبیح مولا علی پڑھ کے دعا کرو. یقین بہت ڈیولپ. یہ 2 تسبیح, بی بی کی تسبیح اور مولا کی تسبیح. علی فاطمہ کے کوفہ ہیں, کوفہ بی بی فاطمہ, علی امام علی کے بی بی فاطمہ کے کوفہ ہیں, دونوں کی تسبیح پڑھو. یہ تسبیح بھی بڑی نہیں ہے, آپ پڑھ کے دیکھنا. ہمارے علماء یہ بولتے ہیں کہ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ 1000 دروازوں کو, ڈورز کو اوپن کرتا تمہارے لیے. کتنا آسانی سے سنا یار آپ نے, 1000 دروازے اللہ کے تمہارے لیے اوپن ہوتے یہ تسبیح پڑھنے سے. یہ مولا علی کی تسبیح. کوئی پریشانی ہو, علی مشکل کشا ہے, کوئی پریشانی ہو, کوئی حاجت ہو, ٹرائی کر کے دیکھو کہ کیسے تمہارے دروازے کھلتے. سو سمپل. پہلے 3 یا 5 مرتبہ صلوات پڑھ لو, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. 10 ٹائمز سبحان اللہ بولو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. 10 ٹائمز سبحان اللہ بولو, 10 ٹائمز الحمدللہ, 10 ٹائمز لا الہ الا اللہ, اور 10 ٹائمز اللہ اکبر. کتنی دیر ہوئی؟ ہارڈلی 2 منٹس. یہ کمبینیشن ہے بی بی کی تسبیح اور مولا کا. اس سے تمہارا یقین بلند ہونا شروع ہوتا, تمہاری دعائیں قبول ہوتی.
हाजात पूरी होती ये तस्बीह से। आप ट्राई करो, ऑफिस में कोई आपका बॉस आपको सता रहा, या लड़कियों को उनके शौहर सता रहे, जो बॉम्बे में नहीं होता, मैं एक बात बोल रहा हूँ, नहीं, हस्बैंड अगर वाइफ को सता रहा, या किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है, सख्त तरीन प्रॉब्लम में भी हो, सख्त तरीन प्रॉब्लम कि तुमसे सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो तुम तस्बीह मजलूम बीबी ज़हरा और तस्बीह इमाम अली ये पढ़ो। यहाँ तक उलमा कहते हैं कि वो 1000 दरवाज़ों का जो वादा कर रहा अल्लाह, 1000 डोर्स का जो तुम्हारे लिए ओपन होंगे रहमत के, तो वो 1000 डोर्स में कई दरवाजे ऐसे हैं कि जो तुम्हारे ईमान को मजबूत कर देंगे, यकीन को बुलंद कर देंगे, तुम्हारा बिलीव बढ़ जाएगा। दोस्तों, आपको अभी तक अंदाज़ा नहीं हो रहा कि यकीन बुलंद होने से बॉम्बे में मिलेगा क्या, यकीन बुलंद होने से मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर दुनिया में। तुम यकीन करो मेरी बात, यू ट्रस्ट मी कि अगर तुम्हारा यकीन, तुम्हारा ट्रस्ट टुवर्ड्स अल्लाह और मासूमीन बुलंद हो जाए, मजबूत हो जाए, तो हियर एंड हियर दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है। मिंबर से बोल रहा, मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लो, मुझे व्हाट्सएप करो। जहां दुनिया में बताया हालात बदले, जिंदगी बदली,